تو یہ تو ایک چھوٹا سا نام ہے جو دنیا میں ہے. اللہ کتنا خوش ہوگا. وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہماری ماں تو خوش ہوتی نا, وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے. وہ کتنا خوش ہوگا. اور وہ آپ کو اس نمازوں کا انشاءاللہ پورا بدلہ دے گی. اور جو نماز ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر ایک انعام ہے. جو نماز جو پڑھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی نا, 5 وقت کی نماز دی ہے. جب ہمیں ہمارا دل نہیں لگتا, ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے رجوع کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے, ہمیں قلبی سکون ملے اور ہمیں راحت ملے آخرت میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی امور کا سب سے پہلے سوال ہی یہ ہوگا, بندے تو نماز تو نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر آپ سوچیں, آپ 9th کلاس کے پیپر دیں اور فیل ہو جائیں, 10th میں جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے نا. انٹرویو دینے کے لیے جائیں, یا آپ کا جو آپ نے کہیں جاب پر اپلائی کرنا ہو, سب سے پہلے وہ آپ کی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو آرمی والے آتے ہیں کراٹے کے لیے, تو سر وہ آپ بتائیں, وہ یہی پوچھتے ہیں نا کہ پہلے پریکٹس کر کے دکھائیں, اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا. اب جب آپ کا جو ٹیسٹ ہی, آپ ٹیسٹ سے فیل ہو جائیں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. یہ باقی چیزیں ساری بعد میں ہیں, جھوٹ, زنا, شراب, ہر چیز بعد میں ہے. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز سے ہی آپ پیچھے رہ جائیں گے, نماز میں نہیں آپ آگے جا سکیں گے, اس پہلے سوال میں آگے نہیں جا سکیں گے, تو باقی سوال کا کیا بنے گا؟ وہ تو پوچھیں گے, آپ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن امام ابو حنیفہ کے قریب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا نا, جو شخص نماز نہیں پڑھتا, اس کو جیل میں پھینک دینا چاہیے, اور اس کو اس وقت تک جیل میں بند رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ نمازی نہ ہو جائے, اور جب نمازی ہو تو پھر اس کو باہر نکالنا چاہیے. شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا. زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا. ڈکیتی, چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا. جو نماز نہیں پڑھے گا, یہ نماز نہ پڑھنا ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے نا, تو وہاں پر نا انہوں نے دیکھا کہ فرشتے جو تھے نا, پتھر تھا, بڑا پتھر, وہ پتھر اٹھاتے تھے اور دوزگی کے اوپر پھینکتے تھے, اس کا سر کچل جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب چھوٹی سی اینٹ مارے نا سر میں تو خون نکلتا ہے, ایسے ہی نا نکلتا ہے نا خون. اور وہ جب اتنا بڑا پتھر ماریں, سر کے اوپر ماریں, تو کیا بنے گا چہرے کا؟ وہ پچک جائے گا. کتنی تکلیف ہوگی اس کی. تھوڑی سی انگلی میں کیل لگ جائے, تھوڑا سا کیل لگ جائے, اس کی چوٹ نہیں برداشت ہوتی. کک لگ جائے نا, تھوڑی سی زیادہ کک لگ جائے, یا ناک میں لگ جائے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, برداشت نہیں ہوتا. لیکن آپ سوچیں کہ وہ پتھر مارے ہیں اور سر پچک رہا ہے اور دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور وہ دوبارہ ٹھیک ہوتا ہے, پھر دوبارہ مارتے ہیں اور پھر سر پچکتا ہے ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ سزا ہے جہنم میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو نیند کو نماز پر ترجیح دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں نا, صبح جب نماز کی اذان آتی, جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آپ جب آنکھ آپ کی کھل بھی جائے نا, اگر آپ کی آنکھ کھل بھی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یار نیند آ رہی ہے, یار نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب نماز چلے بعد میں پڑھ لیں گے یار. مطلب کیا ہے کہ نیند کو آپ نماز پر ترجیح دیتے ہیں. یہ اس شخص کی سزا ہے. وہ شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے, اس نے اپنے خاندان کو تباہ کر دیا, اس نے اپنے سارے مال کو تباہ و برباد کر دیا. اگر وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ, وہ تہجد پڑھتا ہے, جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, اگر وہ عصر کی نماز نہیں پڑھے گا نا, تو اس کے سارے مال ضائع ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائے گا وہ شخص جو ہے. اور جب جنتی جو ہیں وہ نماز جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے, تو وہ کہیں گے کہ کیوں جہنم میں گئے ہو تم؟ تو وہ یہ سب سے پہلے کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی. اگر جہنم کا جانور, کس کا جانور؟ جہنم کا جانور. جہنم کا جانور اگر ایک پھونک مار دے نا, تو پوری دنیا کے اندر سبزہ نہیں اگے گا. مطلب یہ پودے جو اگتے ہیں نا, یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی.
مطلب آپ سوچیں کہ وہاں کی سزا ہم کیسے برداشت کریں گے، یہاں پہ ہم کوئی تھوڑی سی چیز نہیں ہم برداشت کرتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے بہن بھائی نماز نہیں پڑھیں گے، گھر میں کوئی بڑا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اس کو پتہ ہے اس کو نمازی بے نمازی کی کیا سزا ہے؟ ابھی بتائی نا، جہنم میں جل سڑے گا۔ تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی وہ جہنم میں سڑیں؟ نہیں چاہتے ہو نا۔ تو اگر جس کے گھر میں اب نماز کو نہیں پڑھ رہا، تو کیا وہ گھر جا کے کہیں گے، آپ ان کو بچائیں گے جہنم کی آگ سے کہ آپ جہنم میں جا رہے ہو، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ نماز پڑھو، آپ باجماعت نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سجدہ میں جاتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے؟ ملتا ہے نا؟ کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب سجدے میں جاتے ہیں۔ اور جب اس دن آپ سجدہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو بنا دینا ہے کہ وہ سجدہ کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر پائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ بے نمازی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا۔ ایک کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان جب ایمان لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ کیا فرض ہو جاتی ہے؟ نماز۔ تھوڑی دیر بعد یہ اذان کی آواز آ جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے ایمان لے کے آنا ہے، میں نے مسلمان ہو جانا ہے، تو تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور جب اذان کی آواز آتی ہے تو اسی وقت اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اس کے ایمان کا اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کراٹے کلاس لے رہے ہو، اذان کی آواز آ گئی تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھنا۔ اگر نہیں پڑھی تو کس کی مانی ہم نے؟ اپنے نفس کی۔ یہ گیم پوری ہو جائے، میں اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں، تو بیٹا آپ نمازیں پڑھیں گے نا، مزید پڑھیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اور آپ نے اب یہ تہیہ کرنا ہے کہ آپ کو انعام ملے یا نہ ملے، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز جب آپ پڑھنا شروع ہو جاؤ، پھر دوسروں کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔